الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس پر اللہ پر ایمان اس طرح سے لایا جائے کہ جیسے اللہ نے بیان کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ مختلف قسم کے طبقوں نے کی ہے، جن کے اندر ایک بڑا طبقہ فلاسفہ کا طبقہ ہے، اہل فلسفہ کا، جس میں قدیم فلاسفہ میں ارسطو، افلاطون اور ان کے پھر شاگردوں کی ایک لائن ہے جو یونانی فلسفے کے عنوان سے جانے جاتے ہیں۔ یہ یونانی فلسفہ جو ہے وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کے قریب جو ہے، اس کا ترجمہ عربی کے اندر ہوا تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ افکار، یہ نظریات جو ہے وہ در آئے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ نظریات جو ہے وہ آ گئے۔ اور اس کے بعد تو پھر آپ دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر بھی ایک لمبی لائن ہے جنہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کی اور عقل کے گھوڑے دوڑائے، اور اس طرح کی اللہ کے بارے میں نتائج پر پہنچے کہ جس کے نتیجے میں یا تو اللہ کے وجود کا کہیں انکار ہو رہا تھا، یا اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی ذات مانا جا رہا تھا کہ جس کی کوئی صفات نہیں ہے، یا پھر اللہ رب العزت کو ساری کائنات کے اندر اس کا حلول کا عقیدہ، اور حلول کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک یا دو فرد سے ہوتا ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حلول کر گئی ہے۔ اس کو ذرا اچھے سے سمجھ لیں حمزہ بھائی، ذرا توجہ سے۔ حلول کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ان کے اندر حل ہو گئی ہے۔ جیسے آپ نمک کو پانی میں ڈالتے ہیں تو نمک جو ہے وہ پانی میں حل ہو جاتا ہے، نمک نظر نہیں آتا اور اس پانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے حلول کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نعوذ باللہ وہ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کے ہاں بھی ایک جو جاہل صوفیہ ہیں ان کے ہاں بھی ایک تصور فنا فی اللہ کا تصور ایک یہ بھی ہے۔ ایک فنا فی اللہ کا تصور وہ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں انسان گم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک تصور وہ ہے جو فلسفی تصور ہے، جو کفر پر مبنی تصور ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، نہ وہ پھر مسلمان رہتا ہے، نہ کافر، نہ عابد، نہ معبود، نہ خالق، نہ مخلوق، نہ ساجد، نہ مسجود، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ والی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا بعض صوفی کہتے ہیں یار ہماری روحیں تو مدینہ میں نمازیں پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کہتے ہیں یار ہمیں عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے تصورات میں ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس ہمیں خدا کی ذات جو ہے وہ مل جائے۔ خدا کی ذات کو ملنے کا یہ جو تصور ہے ہمارے اردو ادب کے اندر بھی یہ خاصا اسٹرانگ ہے اور پایا جاتا ہے۔ پچھلے ہمارے جو اردو ادب میں کچھ ناولز لکھے گئے ان کے اندر بھی ہے، صوفی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ عبادت کرتے کرتے وہ اس لیول پر ملنگ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہر چیز سے، شریعت سے آزاد ہو گیا۔ شریعت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جس کو یہ والا مرتبہ نہیں ملا، تو جو تو خدا کی ذات کا حصہ بن گیا تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ کہتا ہے انا الحق، ٹھیک ہے، منصور حلاج کے بارے میں مشہور بات ہے جو کہ بدترین کفر ہے۔ لوگ اس کو بڑا وہ گلیمرائز کرتے ہیں کہ جی انا الحق کہا تو اس کو سولی پہ چڑھا دیا، ٹھیک ہے بھائی۔ اگر آپ نے اس کو گلیمرائز کرنا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی کر لیں پھر، ٹھیک ہے، اس کی بھی تو دنیا نے مطلب فتوے لگائے کفر کے، پھر آپ کہیں گے یار وہ بھی بڑا مجاہد تھا، اس پر بڑے فتوے لگائے دنیا نے، وہاں تو سارے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار بڑا بدترین جو ہے وہ کافر تھا کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کیوں عزت اور غیرت سے، اللہ کی اور قدردانی سے محروم ہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور وہ اس بنیاد پر اس وقت کے علماء فتویٰ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار کیا ملنگ تھا، کیا قلندر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کنسیپٹس ہیں ان کو کرپٹ کر دیا گیا۔ تو یہ تصور کہ انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ ایک درجے میں آ کے شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے، بلکہ وہ مخلوق نہیں رہتا، کہ وہ انسانی جو اس کی جو حاجات ہے، یہ جو آپ کو ملتا ہے نا جی فلاں بزرگ نے پتہ نہیں کتنے سال تو وہ سوئے نہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے وہی باتیں ہیں، لیکن یہ تقریباً مینٹیلٹی وہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، اتنے سال سویا نہیں، تم کیا بلا تھا، کیا چیز تھا وہ پتھر ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں اس کو نیند آ رہی تھی، وہ میڈیکلی تو ایک بندہ مر جائے گا اگر وہ نہیں سوئے گا، پاگل ہو جائے گا، کنویں میں الٹا لٹکا رہا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ جتنی باتیں ہیں یہ بنیادی طور پر اس کے
پیچھے یہ والے تصورات ہیں کہ عبادت کرتے کرتے ایک مقام ایسا آتا ہے انسان اس کے بعد پھر وہ خدا کا نعوذ باللہ جز بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو جن لوگوں نے اللہ کے بارے میں گفتگو کی انہوں نے پھر وحدت الوجود کا تصور، جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ساری کائنات ہی خدا کا جز ہے، خدا کا جو ہے وہ مظہر ہے اور خدا ہی ہے نعوذ باللہ، جس کو بھی سجدہ کرو ٹھیک ہے وہ وہی خدا ہے۔ تو یہ جتنے تصورات ہیں یہ پیدا ہوئے اللہ رب العزت کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے آزاد ہو کر گفتگو کرنے کے نتیجے میں۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اللہ پر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے اس کے رسولوں نے بتایا، اور اللہ پر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے اپنی کتاب میں خود بیان فرمایا۔ اچھا، اس کی جو ہے وہ 3 وجوہات علماء بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ خود جانتا ہے۔ اب مخلوق میں بھی دنیا میں بھی دیکھیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ وہ خود جانتا ہوتا ہے، تو اور یہ ایک کمال سمجھا جاتا ہے، یار یہ تو ایک بڑی یعنی ایسا اصول ہے، یونیورسل اصول ہے ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کے بارے میں یہ ایمان رکھا جائے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ خود جانتا ہے ٹھیک ہے، اور اس لیے اس نے جو اپنے بارے میں بات بتائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوگی۔ باقی جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ تو پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بارے میں خود بہتر جانتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں انی لاخشاکم، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ کیوں کہ علم جو ہے وہ خشیت کو پیدا کرتا ہے اور اسی طرح محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا سب سے بلند مقام عطا فرمایا، مقام خلت ٹھیک ہے، جو حضرت ابراہیم کو ملا یا پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ روز قیامت بھی آپ کو محبت کے اس درجے کی سبب مقام محمود عطا فرمائے گا، جو سب سے بلند مقام ہے، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اذان کے بعد، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے اللہ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو بتایا وہ حقیقت پر مبنی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہی بتائی ہوئی بات ہے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ البلاغۃ والفصاحہ، اللہ رب العزت اور اس کے نبی اپنے بارے اللہ کے بارے میں جب بتاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کو بات کرنے پر وہ سب سے زیادہ قادر اپنی بات کے اوپر ہیں کہ وہ سمجھا سکیں۔ ایک انسان اپنی بات کو سمجھا ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کو ایک ریڈی والا بھی سمجھتا ہے، ایک عالم بھی سمجھتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی سمجھتا ہے، اور ایک جو ہے وہ عام انسان جو جس کی کوئی ایسی اوقات نہیں وہ بھی سمجھتا ہے، غریب بھی سمجھتا ہے، امیر بھی سمجھتا ہے، عرب بھی سمجھے گا اور عجم بھی سمجھے گا ٹھیک ہے۔ ہاں درجات ہو سکتے ہیں ہر ایک کے الگ الگ، لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کہا جائے گا یار اس کو سمجھنے کے لیے تو پتہ نہیں آپ کو کتنے علوم چاہیے اور کیا وہ چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ نہایت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا، اور سب سے زیادہ جو آسان بات ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ سب سے زیادہ جو آسان بات ہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو ہے، کیونکہ اس کو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت بنایا ہے، فطرت کے اندر ایمان رکھا ہے ٹھیک ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ ایمان رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ ودیعت کر دیا ہے، اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو بات ہے آپ دیکھیں کہ جتنے فلسفی ہیں، جتنے صوفی ہیں، حتیٰ کہ بر صغیر کے صوفی ہیں، آپ ان کی کہانیاں سنیں اور مطلب ہے کتابیں پڑھیں، آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کیسے اس کو سمجھے ٹھیک ہے۔ مشکل اصطلاحات لائیں گے، مطلب کفر بھی بکیں گے تو بھی بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چکر بازیاں کریں گے ٹھیک ہے۔ اسی لیے علماء ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے جب تک کہ کوئی بالکل ہی کھل کے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ یہ اتنی مشکل جو ہے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ذو معنی چیزیں لے کر کے آتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے۔ میری مراد یہ نہیں تھی کہ ڈبل باتیں کر رہے ہوں گے، کہیں پر کچھ کر رہے ہوں، کہیں پہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو اہل فلسفہ ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں اب دیکھیں یہ لفظ بولنا کہ وہ واجب الوجود ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے واجب الوجود؟
یہ قرآن میں آیا ہے، یہ کہیں حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی آپ ان کے اصطلاحات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نہ وہ عرض ہے نہ وہ جوہر ہے. آپ کہیں گے یار یہ کیا چیزیں ہیں، عرض ہے جوہر ہے، یہ کیا ہے، آپ کس چیز کی نفی کر رہے ہو، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں اپنے سے کسی چیز کی نفی بھی فرمائی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے. جیسے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس شرک سے پاک ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، جو یہ شرک اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. بس ایک دو لفظوں کے اندر ساری بات سمجھا دی، ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسے ایسے ورڈز پہلے خود دماغ سے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا فلسفہ کے جو بھی گند ہے وہ سارا گند عقلی وہ لے کر کے آتے ہیں، پھر اس کی نفی کرتے ہیں. اور اکثر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں. غالباً امام راضی کے بارے میں آتا ہے، جو بڑا انہوں نے فلسفے کے اندر اور کلام کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا. تو پھر آخر میں وہ جب وفات کے قریب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. تو ان کے سینے پر بخاری تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ ایک نیسابور، اس کو کیا آج کل کے زمانے میں اس کو نیشاپور آج بھی ہے، سٹی ہے غالباً نیشاپور، یہ جو آپ کے ترکمانستان اور ان علاقوں میں جو ہے ماوراء النہر اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بوڑھی جس عقیدے پہ مرتی ہے نا، تو میں اسی پر میری موت ہو رہی ہے، میں وہی ایمان رکھتا ہوں. اور ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں پہ گئے نا، تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی وجود کو ثابت کرنے کے لیے میں نے اتنے سال محنت کی اور میں نے پتہ نہیں کتنے 100 دلائل لکھے ہیں. تو ایک بڑھیا عورت تھی، وہ کہتی کہ ہم تو بغیر کسی دلیل کے اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے کاش مجھے یہ والا ایمان نصیب ہو جائے. کیونکہ جب آپ اس طرح کی بحثیں پڑھتے ہیں نا فلسفیانہ، ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہیں، مطلب ہے کہ حتیٰ کہ آپ صوفیہ کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ رومی کو پڑھیں، اس سے پیچھے لوگوں کو پڑھیں، تو آپ عجیب سے شک اور حیرت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، فطرت کے اوپر آپ کو رکھتا ہے اور جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف لے کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، شرک کے انکار کی طرف، اللہ کے دین کی دعوت کی طرف. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہیں. تو یہ دوسری بات ہے کہ بلاغت جو ہے وہ اللہ کے کلام کے اندر اللہ کا بہت بلیغ کلام ہے، بہت آسان ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی واضح ہے، جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی اندر وہ صفت نہیں ہے. تیسری چیز ہے ارادہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دنیا کی بھی آسانی، آخرت کی بھی آسانی، قبر کی بھی اور حشر کی بھی، ٹھیک ہے. وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم شکر گزاری کرو. اور یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو اس غم میں کیا ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر کے آتے. اتنا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں اور جو اس کے نبی بات کرتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ ہماری ہدایت ہو جائے. اچھا یہ جو جتنے فلسفی اور جتنے یہ لوگ بات کرتے ہیں ان کا دماغ اپنا خراب ہوا ہوتا ہے اور یہ لکھتے جاتے ہیں. ہاں مطلب ان کے اپنے مسئلہ ہے نا، یہ تو نہیں چاہ رہے کہ بلکہ کتابوں کو چھپاتے ہیں. تو یار عوام کو کتابیں نہ دو بھائی، یہ کون سا علم ہے نا، یہ علم خواص کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ علم خواص کے لیے. بلکہ توحید کی ایک قسم انہوں نے بیان کی ہے، توحید الخواص، یہ خاص لوگوں کی توحید ہے، جہاں صحیح کفر قسم کا جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا نا تڑکا، ان الحق کی باتیں. اور اب دیکھیں میں ایک صوفی صاحب کی پڑھ رہا تھا، وہ جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آگ کے اندر اگر آپ کبھی لوہے کو ڈال دیں، لوہے کے ٹکڑے کو، تو لوہے کا ٹکڑا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ وہ گرم ہو کے لال ہو جائے گا اور اس کے جتنی بھی وہ خاصیتیں ہیں نا لوہے والی وہ ختم ہو جائیں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو زبان مل جائے نا تو وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتائے کہ میں لوہا نہیں آگ کا جلا دینے والا انگارہ ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی رحمانی کشش جب بندے کو کھینچتی ہے تو بندے میں سے آواز آتی ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا رب العالمین، میں رب العالمین ہوں. نعوذ باللہ، یہ کیا ہے، کیا بکواس ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم علامہ فہامہ اور
وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ القابات لگائے ہوتے ہیں، ان کی کتابوں کو ہم نے گلے سے لگایا ہوتا ہے. اور بھائی کوڑے کے اندر بھی پھینکنے کے لائق نہیں ہے، اس سے بھی گندی جگہ ہو تو وہاں پہ پھینک دینی چاہیے ایسی کتابیں اور ایسے مولوی جو اللہ کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہیں. ہاں اس بندے نے نہیں لکھا، کسی اور نے لکھ دیا، یہ الگ بحث ہے، ہم تکفیر کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اس کو عذر تھا، اس کا کوئی دماغ خراب ہو گیا تھا پراپر. آپ یعنی یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام میں پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ گھوم جاتا تھا تو حالت سکر جیسے نشہ ہوتا ہے نا، اس طرح کی حالت ان کے اوپر طاری ہوتی تھی اور اس میں یہ اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، تو اس میں بھی عذر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو عذر ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگ رہا. وہ جو باتیں ہیں وہ تو بدترین کفر ہے، اور ہمارے ہاں اس کو پورا ہمارا ادب بن گیا بر صغیر کا. ٹھیک ہے، آپ اگر ناولز پچھلے اٹھا کر کے دیکھیں، اب تو شکر ہے میں تو کہتا ہوں کوئی ماڈرن قسم کے ناول آ گئے ہیں، ورنہ پچھلا جتنا بھی ہمارا ناول لکھا گیا ہے اس کے اندر وہ آخر میں جا کے وہ ایسا ملنگ ہوتا ہے کہ وہ پھر بس عشق مجازی سے عشق حقیقی میں جب جاتا ہے تو وہ ایسے کفر میں جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ وہی گناہ کے اندر ہی رہتا. تو جو اللہ رب العزت ہے وہ ہماری ہدایت چاہتے ہیں. یہ 3 ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے بارے میں جب بھی جاننا ہے تو ہمیں اس کے کتاب سے اور اس کے نبی کے فرمان حدیث نبویہ سے جاننا ہے. اچھا، اس بنیادی سی بات کے بعد ہم امام ابن تیمیہ کی طرف آتے ہیں. ان کا جو رسالہ ہے الواسطیہ، اس کے اندر وہ یہ بات انہوں نے پچھلے کی کہ ہم من غیر تمثیل، ہم بغیر مثال دیے اللہ تعالیٰ کی، یعنی مثال سے مراد مماثلت کی ہے. ہم اردو میں مماثلت بولتے ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو کسی کے مماثل قرار نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کا ید ہے، اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ اس فلاں کی طرح کرتا ہے، فلاں کی طرح کرتا ہے. اچھا، یہ ایک علمی سا نکتہ ہے، اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں. یہ جو لفظ ہے نا کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور لفظ آتا ہے تشبیہ. ابن تیمیہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ہم اللہ کو کی تشبیہ نہیں دیتے. بعض علماء نے ذکر کیا ہے ہم تشبیہ نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تشبیہ کے اندر جو ہے اور تمثیل میں فرق ہے. جی صفحہ نہیں سمجھ آئے گا تو یہی ہے. اچھا، اگر آپ لوگوں نے کھولا ہوا ہے تو اس کا صفحہ آپ کو نہیں ملے گا. میں PDF چیپٹر جو ہے وہ معتقد اہل السنہ والجماعہ فی الاسماء والصفات، اس سے پیچھے جو ہے نا یہ گفتگو ہو رہی ہے. اچھا جی، تو اچھا اس پوائنٹ کو اچھے سے سمجھ لیں. اچھا، تشبیہ جو ہوتی ہے نا، تشبیہ اس کے اندر حق کا معنی بھی ہے اور باطل کا معنی بھی ہے. ہم جب کہتے ہیں نا یار یہ اس جیسا ہے نا، یا اس جیسا تو برابر کرنا ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، جو تشبیہ ہوتی ہے نا کہ اس کے اندر اس کی مشابہت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے 2 معنی پائے جاتے ہیں. ایک تو وہی معنی ہے کہ یار اس کو کسی کے آپ اس جیسا کر دیں، یہ تو باطل معنی ہے، اس کی تو ہم نفی کرتے ہیں اور یہی اللہ نے قرآن میں استعمال کیا. اچھا، ایک معنی اس کا حق بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک تشبیہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا جنرل میننگ. مثلا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق بھی ہے. اب ہونے میں کیا تشبیہ پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ سوچیں ذرا. اللہ بھی ہے اور مخلوق بھی ہے، پائی جا رہی ہے نا. تو لیکن یہ جو تشبیہ ہے یہ ہمارے ذہن کے اندر ایک معنی ہے. ٹھیک ہے، حقیقت کے اندر اللہ کا پایا جانا اور مخلوق کا پایا جانا اس سے ایک جیسا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، اللہ کا پایا جانا کیا ہے کہ وہ ازل سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. هو الاول والآخر، اول بھی ہے وہ، آخر بھی وہ. ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری ایک ابتدا بھی ہے اور ہماری ایک انتہا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کا پایا جانا کامل ہے اور ہمارا پایا جانا ناقص ہے. تو اس لیے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، انسان بھی سنتے ہیں. تو اب سننے کا جو لفظ ہے اس کے اندر تشبیہ پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو تشبیہ ہے اس کی ہم نفی نہیں کرتے.
جو معطلہ ہیں جہمیہ جنہوں نے تعطیل کی، صفات کا انکار کیا، تعطیل مطلب انکار، جنہوں نے صفات کا انکار کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تشبیہ کا کلی انکار کر دیا. انہوں نے کہا یار اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم سنتے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، تو اب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے انہوں نے کہا یہ توحید ہے. صفات کے انکار کو انہوں نے کیا کہا؟ یہ توحید ہے، حالانکہ یہ بدترین کفر ہے. ٹھیک ہے، تو تشبیہ کے اندر چونکہ ایک معنی حق ہے اور ایک معنی باطل ہے، اس لیے تشبیہ کا یہاں پہ ابن تیمیہ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ برابر کرنے کا ذکر کیا، مماثلت کا ذکر فرمایا. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے اندر بھی آپ غور کریں نا، علماء کہتے ہیں مخلوق میں بھی آپ غور کریں نا، تو ایک لفظ ہوتا ہے دو چیزوں کے لیے لیکن اس سے برابری لازم نہیں آتی. مثلا چونٹی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اب کوئی بندہ کہے یار میں تو مطلب یہ تو برابر ہو جائیں گے، ہاتھ ہے نا لفظ، تو یہ تو دونوں برابر ہو جائیں گے، تو آگے یار تو پاگل ہے، ہاتھی کا ہاتھ الگ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی چونٹی کے ساتھ کیا تشبیہ ہے؟ یہ تو مخلوق کے اندر اتنا بڑا فرق ہے، تو پھر خالق اور مخلوق کے جو فرق ہیں اس کو وہ کتنا عظیم ہوگا، اور اس کی نہ ہم کیفیت کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نہ ہم اس پر ہم اتنا ہی کہتے ہیں، ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، اور اگر ہمارے ذہن میں کبھی تشبیہ شیطان ڈالے بھی تو ہم اعوذ باللہ پڑھ کر گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہمارا اس پر ایمان ہے. اچھا، یہ ساری بحث نا محض کوئی عقلی بحث نہیں ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں، اس کا ایک بڑا کمال ایمانی پہلو ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ہے، ٹھیک ہے، اتنا آپ کا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اور اس کی محبت سے بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب یہ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سننا حقیقت پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، وہ واقعتاً سنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے اور اس کا دیکھنا حقیقت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، اس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اس کا مطلب ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ہاں، جب ہم ہاتھ کہیں تو ہم اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں ہلا سکتے. ٹھیک ہے، کیوں کہ یہ تشبیہ کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، جو جس معاملے میں اس میں اصول ہے کہ جتنا آیا ہے اتنا ہی ہم ایمان رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں پر بھی رکھی اور آنکھ کے اوپر بھی رکھی. ٹھیک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا حقیقت پر مبنی ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس کی کوئی کان یا آنکھیں ہیں میری جیسی، یہ مراد نہیں تھا، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ واقعتاً سنتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ واقعتاً تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت پیدا کرتی ہے، اور انسان کانپ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہائی میں سب کے سامنے ہر حال میں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے سن رہا ہے، اور اس کے فرشتے میری باتوں کو لکھ رہے ہیں. تو یہ جو ایمان ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بحث، یہ کوئی محض کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں ہم پڑھ رہے، یہ ہم اللہ سے تعلق بنا رہے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے اور کیسا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، وہ نفی نہیں کرتے اللہ رب العزت کی ذات سے، جو باتیں اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی اس کی وہ نفی نہیں کرتے. اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی پہلے کہ جو جہمیہ ہیں وہ نفی کرتے ہیں، اور بھی گمراہ لوگ. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، نہ ہی وہ ہم جو ہے وہ الفاظ کو بدلتے ہیں. اللہ نے کوئی لفظ اپنے بارے میں جو بولا صفت کا، ہم اس کو بدلتے بھی نہیں ہیں. جیسے کہنا استوا، اللہ کا عرش پر مستوی ہونے کا معنی ہے استولا، کہ وہ غالب ہوا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے معنی ہم بھی نہیں بدلتے. ولا یلحدون فی اسماء اللہ و آیاتہ، اور نہ ہی اللہ کی آیات اور اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو، ٹھیک ہے، یعنی غلط روش کو. ٹھیک ہے، وہ اس کے الگ الگ درجات ہو سکتے ہیں، کچھ درجہ کفر کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ درجہ فسق کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اللہ کی صفات کے اندر الحاد بھی نہیں کرتے. اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ کے پھر اسی پر آج اکتفا کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں. تو ولا يحرفون الکلم، جو
اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو بدلنا ہے اس کی جگہ سے، تحریف جسے ہم کہتے ہیں، تحریف جو ہے ہم نے پہلے پڑھا کہ لفظ کے اندر بھی ہوتی ہے اور معنی میں بھی ہوتی ہے۔ لفظ میں جیسے یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ٹھیک ہے، اور کہ وہ کہتے تھے السلام علیکم، ٹھیک ہے، یا کہتے تھے راعنا کو، ہماری طرف دیکھے کو وہ کہتے تھے راعنا، ٹھیک ہے، اے ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے، چرواہے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے۔ تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تحریف کا لغوی معنی ہے وہ کیا ہے، یعنی عقیدے کی اصطلاح کے اندر، کہ ایک لفظ کا ایک لفظ کا ایک معنی ہو جو واضح طور پر اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور ایک معنی ہو جو بعید کا، دور کا معنی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس قریب کے معنی کو چھوڑ کے دور کا معنی مراد لے لیں، یہ بھی ایک تحریف کی ایک شکل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کی دلیل موجود ہو، پھر وہ تحریف نہیں ہوگی، پھر وہ تعویل ہوگی یا اس کو تفسیر کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ انسان وہ معنی مراد لے، جیسے عبدالسلام بھائی نے پچھلے دنوں یہ آیت کے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں جو آیت ہے، اس کے علماء نے اس سے مراد ذات لیا، ٹھیک ہے، تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا جو چہرہ ہے وہ باقی رہ جائے گا، ٹھیک ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کا چہرہ۔ اب کوئی بندہ ذہن میں یہ لے کر کے آئے، وسوسہ شیطان ڈالے کہ اللہ کا چہرہ رہ جائے گا، مطلب ہے نعوذ باللہ یعنی باقی اللہ تعالیٰ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہے نا وہ وسوسہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر چہرے سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور اب چہرے سے پہلا مراد تو چہرہ ہی ہوتا ہے، وجہ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجہ بھی ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، اور اس آیت سے ذات بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن ذات کا معنی زیادہ قوی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ذات کا معنی زیادہ یہاں پر قوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں دلیل موجود ہو وہاں ہم دور کا جو معنی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لفظ کا ثابت ہوتا ہو، ٹھیک ہے، لفظ کا وہ جو معنی ہے وہ عربی زبان کے اندر ثابت ہوتا ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ید کا لفظ آیا ہے اس کا ایک معنی نعمت بھی ہے، ٹھیک ہے، ید کا ایک معنی نعمت بھی ہے، ٹھیک ہے، یا ساتھ دینا بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ید کا، ہم یار میرا ہاتھ تمہارے پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں یار میرا ہاتھ تمہارے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ میں کہیں تمہارے پیچھے ہاتھ رکھ کے ہی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ بھائی میری حمایت، میری نصرت، میری قوت تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر یہ معنی قرآن مجید کے اندر اس معنوں میں آئے، اب مثلا بعض جگہوں پر یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، لما خلقت بیدی، ٹھیک ہے، اب اگر ہم یہاں پر مراد لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو قوتوں سے بنایا، ٹھیک ہے، تو یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، دو لانے کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ کی تو بے انتہا قوتیں، ٹھیک ہے، یہاں پر مراد ید ہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مراد جو ہے وہ ید ہی ہے، تو کیسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر جیسے ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہاں اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعویل میں اس کو تعویل یا تفسیر کہتے ہیں، جو صحیح معنی ہے اس کو تعویل یا تفسیر کہتے ہیں، اور جو تحریف ہے وہ کیا ہے کہ وہ معنی جو ہے اس قریب کا چھوڑ کے دور کا لیا جائے اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، ٹھیک ہے، نمبر ایک شکل یہ ہے، اور نمبر دو شکل یہ ہے کہ عربی میں اس کی گنجائش ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا معنی اپنے پاس سے آپ نے نکال لیا جس کی عربی کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تحریف کے معنوں کے اندر آتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے بحث ہے کہ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور صفات میں وہ الحاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء میں الحاد کا شکار ہیں، کج روی کا شکار ہیں۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت معنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو پکاریں اور اللہ سے ہمارا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم محسوس کریں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہم اللہ کی ایسے عبادت کر رہے ہیں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ٹیڑھے راستے ہیں نا ہم ان لوگوں سے دور رہیں،
ٹھیک ہے. تو ان لوگوں سے دور رہنا کب ممکن ہوگا؟ جب ہم ان لوگوں کے بارے میں جانیں گے. ٹھیک ہے کہ یار اچھا یہ باتیں بھی مطلب ہوتی رہی ہیں اللہ کے بارے میں، یا یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اللہ کے بارے میں. تو جتنا ہم جانیں گے اتنا ہم اللہ سے زیادہ کنیکٹ ہوں گے، اتنا ہمارا یہ جو کیفیت ہے نا احسان کی، یہ ہمارے لیے آسان ہوگا اس کو محسوس کرنا، اس کو دیکھنا. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں جنہوں نے الحاد کیا، ان کی مزید تفصیل آگے آئے گی کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا کیا کچھ چیزیں ہم نے پڑھ لیں. جنہوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کیا یا ناموں کو مانا اور ناموں میں جو صفات تھیں ان کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. یا بعض صفات کو مانا، بعض کا انکار کر دیا. تو یہ سارے کا سارا جو موضوع ہے، ٹھیک ہے، اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا موضوع بنیادی طور پر ہمیں اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ویسے اس پر ایمان لے آئیں کہ جس طرح سے ایمان لانا ہماری آخرت کا نجات کا بھی باعث بن جائے، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی وہ محسوس ہو. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ بالکل، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بیان کی ہے کہ خود نبی علیہ السلام کی، النبی الامی ہے کہ نبی علیہ السلام کو بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. تو اور جو نبی علیہ السلام کی ایک دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس قوم کی طرف آئے وہ بھی امیین تھے، وہ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانا وہ یہ لوگ تھے، حضرات صحابہ. سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور اس زمین کے اندر جن کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ماڈل قرار دیا، ٹھیک ہے، وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کوئی کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ فلسفہ پڑھا، نہ منطق پڑھی، نہ علم الکلام پڑھا، نہ یہ مطلب بحثیں پڑھی، کچھ چیزیں نہیں جانتے تھے، بس اللہ کے کلام کو جانتے تھے اور اس کے نبی نے جو باتیں بتائیں ان کو جانتے تھے. تو جتنا آپ سادہ رہیں گے نا، جتنا آپ سادہ رہیں گے اور جتنا اللہ کے قرآن پر اور حدیث کے اوپر اعتماد آپ کا زیادہ ہوگا، اتنا آپ کا ایمان زیادہ ہوگا. اس لیے آج بھی دیکھیں جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے کہنا یار ممکن ان کو پورا قرآن بھی نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے حافظ بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو بہت ساروں کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا، بیسک باتوں کو جانتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جب جتنا زیادہ فطرت پر رہتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح رہتی ہے، اللہ سے تعلق صحیح رہتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر جتنا زیادہ کفر ہوا ہے نا، ان سب نے اپنے علم کا رعب پیدا کیا ہے. آپ یہودیوں کا تعارف پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے کہا ہے کہ یہ مغضوب ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، کیونکہ یہ بلا کا علم رکھتے تھے. یہ امی نہیں تھے، یہ باقاعدہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور بلا کا علم رکھتے تھے. اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی ایک بڑی وجہ بھی ان کی یہ تھی کہ ان کے اندر تکبر تھا. یہ کہتے تھے یار ہم تو اتنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس تو یہ اور یہ علم ہے، تو تمہیں کیا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت متکبروں کو ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تکبر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے جیسے ذکر کیا، بعض جاہل صوفیہ جو اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، اور میں تو بعض ناموں پہ حیران ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ مطلب ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ احمد جاوید صاحب کا میں پڑھ کر حیران ہوا یہ یوٹیوب کے اوپر کہ وہ جناب فصوص الحکم ابن عربی کی کتاب جو بدترین کفر سے بھری ہوئی ہے اس کی وہ شرح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان کی ذرا مجلس میں بیٹھ جائیں، جاوید احمد صاحب کی، آپ کو ہاں جی ادب ملے گا، آپ کو اخلاق ملے گا، بہت ساری باتیں ملیں گی. لیکن آپ جب یہ بات کریں گے نا کہ یار تم جو یہ ساری کہانیاں سنا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ جتنی تم کہانیاں کر رہے ہو، فلسفیانہ بحثیں چھیڑ رہے ہو، تو آپ کو فوراً تکبر نظر آئے گا. اللہ کے کلام کے سامنے جھکنا نہیں نصیب ہوا ان لوگوں کو. قرآن کی تفسیر ان سے نہیں ہوتی، حدیث کی شرح یہ نہیں کر سکیں گے، یہ فلسفے کو پڑھائیں گے، آپ کو فلسفیانہ بحثوں کو پڑھائیں گے. بھائی پڑھائیں، آپ اللہ کے بارے میں بات تو نہ کریں نا، ٹھیک ہے. آپ بے شک دنیا کے علوم کے اندر آگے جائیں، آپ پڑھیں، جو مرضی کرتے پھریں بھائی، لیکن اللہ کے سامنے جب آنا ہے نا تو پھر اس نبی الامی کی جو بات ہے نا اس کے سامنے سر کو جو ہے جھکا لینا ہے، پھر سر کو نہیں اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے. اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے. یہی فرشتوں کا طریقہ ہے. جب اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں
کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا، قال الحق، تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا، جو فرمایا ہمارے رب نے وہ حق فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں مقام عطا فرمایا، ان پر اپنی نوازشیں فرمائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی بات کریں تو بہت حساس ہوں، تاکہ ہم ہدایت سے محروم نہ ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے دلوں پر اپنی رحمتوں کے نور کی بارش برسا دے، اور ہمارے عقلوں کو وحی کے علم سے سیراب فرمائے، اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے کلام میں جو باتیں ہیں اس پر اکتفا کرنے کی اور اس کے سامنے جھک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔